جب تم بہت تکلیف میں خود کو دلاسا دیتے دیتے سو جاتے ہو اور عین تہجد کے وقت تمہاری آنکھ کسی ڈرا دینے والے خوف سے کھلتی ہے، کوئی تکلیف و خیال تمہیں لرزا کے رکھ دیتا ہے، مگر اتفاق، یہ اتفاق تھوڑی ہے، یہ تو بلاوا ہے، تمہیں تو چن لیا گیا ہے۔ رات کے اس پہر جب اکثر و بیشتر لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تب تمہیں چن لیا گیا ہے، اس رحمان نے تمہیں بلایا ہے، وہ خود 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آیا ہے تمہیں چن کر، تمہیں سننے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ اس وقت وہ خالق براہ راست تمہیں سن رہا ہے، تمہیں کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے اور مانگتے چلے جاؤ، میں ہوں نہ عطا کرنے والا۔ وہ رب تو تمہارے مانگنے کا انتظار کر رہا ہے اور تم اس لمحے کو محض اتفاق سمجھ رہے ہو۔ تمہیں مایوسی ہے کہ مانگ کر بھی کون سا قبول ہوگی۔ تم اس درد کی دوا مخلوق میں تو ڈھونڈ رہے ہو، مگر اس سے نہیں بانٹ رہے ہو جو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تم اب دعا مانگنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ قبول نہیں ہوگی۔ تم دعا مانگو، وہ بھی عین تہجد کی گھڑیوں میں، اور وہ عرش تک نہ پہنچے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ میرے رب کا وعدہ جھوٹا تو نہیں ہو سکتا۔ آخر اسے جھوٹ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خالق ہے اور تم مخلوق۔ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، چاہے تو اس عرض کے بادشاہوں کی طرح حکم نافذ کر دے، چاہے تو واپسی کا ہر دروازہ بند کر دے، چاہے تو تمہارا ہر راز، ہر گناہ دنیا پر افشاں کر دے، کیونکہ وہ تو خالق و مالک ہے نا۔ لیکن بادشاہوں کا بادشاہ ہونے کے باوجود، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہونے کے باوجود، تمہارے دل، دماغ، جسم و روح، مال و دولت کا مالک ہونے کے باوجود وہ تمہیں مہلت دیتا ہے۔ ضرورت تو تمہیں ہے اس ذات کی، پھر بھی اس محبت میں وفا کرنے والا وہ ہے۔ وہ اس محبت میں ہی تو تم سے کہتا ہے کہ مانگ میرے بندے، اپنی اوقات سے بھی زیادہ مانگ لے، جو تیرے لیے ناممکن ہیں وہ بھی مانگ لے، میں ہوں نہ عطا کرنے والا۔ تمہاری ناداں خواہشیں سن کر وہ تمہیں بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے۔ یہی تو اس کی بادشاہی، یہی تو اس کی محبت، اس کی رحمت، اس کی عنایت ہے۔ وہ تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ اب شاہ رگ تک کا فاصلہ تو تمہیں خود ہی طے کرنا ہے نا۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کر تمہیں دے دیا جائے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے، تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ ہر جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ آزمائش تو انہی لوگوں کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ جو لوگ امیدیں اپنے رب سے رکھتے ہیں وہ اپنی زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ تمہاری روتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا، مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا۔ وہ جانتا ہے تمہارے سجدے میں قرب کی انتہا کی پکار۔ اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں بار بار ایک ہی چیز کا خیال آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ۔ وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلے بناتا ہے جو تم نے اس سے کبھی مانگی ہی نہیں ہوتی، پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہو۔
اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو، دعا ہو۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی، اور عبادت کا صلہ کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اس سے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو جو تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا؟ تمہاری دعائیں ہی تمہارا یقین ہے کہ اللہ ضرور دے گا، اور کن محبت ہے اس کی کہ وہ دے دیتا ہے۔ اب قبولیت کے ذریعے اس کے ایک حکم پر رکے ہیں، اور اس کا حکم صرف تمہاری ایک پکار کا منتظر ہے۔ وہ سنتا ہے تمہاری آواز جب تم اسے پکارتے ہو، وہ دیکھتا ہے تمہیں جب تم آسمان کو تکتے ہو، اس انتظار میں کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، صبر مل جائے گا ان چیزوں پر جو تمہیں دکھ اور تکلیف پہنچاتی ہے، جو ہر لمحہ تمہیں اذیت میں مبتلا رکھتی ہے۔ جب ہم اس انتظار میں اللہ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی سب ٹھیک ہو جائے گا، تو یقین رکھو ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جو چیز تم نے کھوئی ہے اس کے بدلے اللہ تمہیں بہتر سے گزار کر بہترین سے نواز دے گا، اور یقین کرو یوں تمہیں اپنے صبر کا ہر صلہ مل جائے گا، اور تمہارا دل ان چیزوں کی گرفت سے آزاد ہو جائے گا جن کی وجہ سے آج تم بے سکون اور اذیت میں ہو۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے، پھر چاہے وہ ہمیں صرف لڑکھڑانے پر چن لے یا کوئی زوردار ٹھوکر کھا کر زمیں پر منہ کے بل گرنے کے بعد، پھر چاہے وہ خوشی کے آنسوؤں میں چن لے یا درد کے ایک لمبے سفر کے بعد۔ فرق اس چیز سے نہیں پڑتا کہ وہ کیسے چنتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ چن لیتا ہے، کیونکہ ان سے بہتر کبھی کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کو پسند آ جائے، جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال، اور اس رب پر یقین کا خیال، ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، جن کی پہنچ 7 آسمان پار تک ہو۔ ان کے زمینی کاموں کے ذریعے پھر کیسے اور کہاں سے بنتے ہیں، یہ خیال بڑے بڑے عقل والوں کی سمجھ میں بھی باہر ہے، کیونکہ وہ ناممکن اور ناممکن کی جنگ میں الجھ کر ہار جیت کا فیصلہ خود سنا دیتے ہیں۔ مایوس ہونا چھوڑ دے، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل و کرم سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو میرے رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات میں بدلنے پر قادر ہے، تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا، اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو کن فرما دیتا ہے، اور مقدر بدل جاتے ہیں۔ کون ہے اللہ؟ وہ جو بس تمہاری نیکیوں اور گناہوں کا حساب رکھتا ہے، وہ جو بس نیکیوں کا رب ہے۔ نہیں، اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تمہاری کیفیات سے واقف ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا بھی ہے کہ تم کتنی مشکل سے صبر کر رہے ہو، تم کس طرح اپنے نفس سے لڑ رہے ہو، وہ جانتا ہے تمہارے کمزور لمحات کو بھی، وہ جانتا ہے تمہارا بے چین ہونا، تمہارے دل کا اداس ہونا بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ جو تم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہو، جو تم اپنی ذات سے پہلے اس کی مخلوق کا خیال کرتے ہو، وہ کیا یہ سب نہیں جانتا؟
تو جب وہ سب جانتا ہے تو وہ کیسے تم سے ایک گناہ پر منہ موڑ لے گا؟ وہ تو انتظار کر رہا ہے تمہاری ایک پکار کا، تو پلٹ جاؤ اس کی طرف، دیر نہیں ہوئی ابھی، وہ دعائیں سن لے گا، وہ معاف بھی کر دے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو ایسا ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ بہت جلد تم تک کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا، جیسے اندھے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، لیکن یقین رکھو اللہ تمام دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی دعا، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے، یعنی عطا۔ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل دے گا تقدیر تمہاری۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کن کہہ دے گا اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اللہ جلد ہی مدد بھیجے گا اور پلک جھپکتے ہی ہو جائیں گے قبولیت کے معجزے، اور جو نصیب سے نہ مل سکا دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ تمہارا یقین نہیں توڑے گا، تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ شدید محبت کا اصل حقدار تو ہمارا خدا ہے، جو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ اتنا پریشان نہ ہوا کریں، یاد رکھیں آپ کے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، جو جانتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کے لیے کیا بہتر ہے، اور کیسے آپ کی چاہت کو بہترین بنا کر کس وقت آپ کو عطا کرنا ہے۔ جو راستے آپ کو انجان لگ رہے ہیں دیکھنا اللہ انہی راستوں سے معجزوں کا سفر شروع کر دے گا۔ انتظار کرنے والوں کو ہی وہی ملتا ہے جو کوشش کرنے والوں کے ہاتھ سے بچ جاتا ہے۔ کچھ لوگ انتظار کو صبر کا نام دے کر ساری زندگی یہ رونا روتے ہیں کہ ہماری قسمت میں ہی نہیں تھا۔ یاد رکھیں انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی، تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ تہجد کی نیت کر کے سویا کرو، کیونکہ اللہ نیت پر بھی اجر عطا کرتا ہے۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہے۔ تم اس اللہ پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو۔ جس ذات نے تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو اس دعا کو قبول بھی وہی ذات کرے گی۔ جب سب کھو جاتے ہیں تب اللہ مل جاتا ہے۔ دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی، یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو اس کے بعد معجزات تو لازم ہیں۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ تو دل کا حصہ نہیں بنی۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے معجزے اتارے جاتے ہیں۔ اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے، بس آزمائشوں کا سلسلہ تو یوں ختم ہو جائے گا۔ تمہارے خاموش سجدے اور ان کہی باتیں اللہ کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ تم تہجد تک تب آنے لگتے ہو جب کوئی خیر ہونے والی ہوتی ہے۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے تمہارا یہ ناممکن سے ممکن تک کا سفر تہجد سے طے ہونا ہو۔ جو دعاؤں کا حصہ رہتے ہیں
اللہ انہیں نصیب کا حصہ بھی بنا دیتا ہے، اور جو دعا سے نہ حاصل ہو سکا وہ تہجد سے بھی تو ہو سکتا ہے۔ اگر دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے اللہ تمہارا نصیب بدلنے کے لیے مان گیا ہو۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بے بس ہو جاتی ہے۔ تہجد کا سجدہ ہی کن فیکن تک لے کر جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی۔ آخر میں اللہ اسی کو صلہ بنا کر تمہیں نواز دیتا ہے جو تم نے اللہ کے لیے کھویا ہوتا ہے۔ تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے، اور کبھی تو لمحوں میں، اور پھر ہر تکلیف کا آخری حل سجدے میں ہوتا ہے۔ جن دعاؤں کو اللہ دل کے قریب رکھتا ہے انہیں نصیب کا حصہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دعاؤں کے معاملات میں دل کا کہا ہی اللہ کا کہا ہوتا ہے۔ صرف اپنی چاہت کا مل جانا معجزہ نہیں، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا بھی معجزہ ہے۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ دیری تمہارے صبر کا امتحان بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ آزمائش تمہیں اللہ کا اپنے قریب کرنے کا ذریعہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ اس آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تمہاری بار بار پکارتی آواز اللہ کو پسند بھی تو ہو سکتی ہے۔ یہ سجدہ غم کا آخری سجدہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تم جو مانگ رہے ہو اللہ نے تمہارا نصیب اس سے بہتر بھی تو لکھا ہو سکتا ہے۔ تم نے جو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو اللہ کے پاس تمہارے لیے اس سے بہترین بھی تو ہو سکتا ہے۔ مایوسی کفر ہے تو پھر کیوں مایوس ہوتے ہو تم؟ کیا تمہیں پتہ نہیں؟ اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ سب سے بڑی دولت ہے یقین۔ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اس کے سب سننے کا اور اس کے سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دینے کا یقین۔ اللہ کو یقین سے بھرے دل والے بہت محبوب ہوتے ہیں، جو ہر غم میں کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ کو آپ کی دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ آپ کے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی اللہ آپ کا دل بھی تو بدل سکتا تھا۔ کیا پتہ کسی دن آپ کا ادھورا قصہ مکمل ہو جائے، اور کیا پتہ آپ کا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اس لیے یقین رکھو اللہ رب العزت ادھورے قصے مکمل کرنے پر قادر ہے۔ امیدیں پوری کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اسی سے ہی ہر بھلائی کی امید رکھیں۔ نماز اور صبر سے کام لیں، وہ انشاءاللہ آپ کی امیدیں ضرور پوری فرمائے گا۔ درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ہر معاملے میں مایوسی کفر ہے، اللہ سے یہ امید رکھیں اللہ جو تو کرے بہتر کرے گا۔ اللہ سے محبت کریں، زندگی کا ایک اصول بنا لیں، ہر خوشی ہر غم کا پہلا ہمراز اللہ کو بنائیں۔ اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو دوست بنائیں، کیونکہ اللہ جسے تھام لے اور جو اللہ کی رسی کو تھام لے تو اللہ اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور لوگ تو بہت کچھ توڑ جاتے ہیں، دل، امیدیں، خواہشیں، نہ جانے کیا کچھ، مگر اللہ تو محبت نبھاتا ہے۔ اللہ سے باتیں کر کے تو دیکھیں۔ یقین کیجئے صبر کرنے والوں کا صبر رائے گا نہیں جاتا، وہ اندھیرے میں روشنی کرتا ہے۔ اس مشکل وقت کو دیر مت کہو، اسے معجزوں کے آنے سے پہلے کا وقت کہو۔ اے مالک کن فیکن، اے مالک کن فیکن، سب کی مشکلیں آسان کر دے۔ اے اللہ پاک سب کی دعاؤں پر کن فرما دے۔
آمین ثم آمین۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی بھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ جب تم ناممکن حالات کے باوجود دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تو اللہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھاتا ہے۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف ڈھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بنا دیتا ہے۔ در بدر کی ٹھوکریں کھا کر جب انسان اللہ کے در پر پہنچتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو اس کی چاہت سے نواز دیتا ہے۔ ساری حاجتیں تو اسی کے در سے پوری ہونی ہیں، پھر چاہے سب سے پہلے جاؤ یا سب سے آخر میں۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہے خوشخبری۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ گزر جائے گی یہ مشکل گھڑی؟ تم ناراض نہ ہو اللہ سے، تم تو محبوب بندے ہو اس کے، وہ تو نوازنا چاہ رہا ہے تم کو، ہر گناہ سے کر کے بری۔ یہ جو دعا مانگتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دیکھنا بہت جلد اللہ تمہیں تھام لے گا، تمہاری من چاہی چیز تمہیں عطا کر دے گا، اور پھر تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ قرآن کے واضح الفاظ ہیں، اور تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ پوری نہ ہو تو سانسیں رک جائے گی، کیونکہ کچھ دعائیں ہماری زندگی سے جڑی ہوتی ہیں۔ غم شدت پکڑ جائیں تو آنکھیں خود بخود آسمان کی طرف اٹھنے لگتی ہے۔ تم یہاں ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا۔ جو کھویا ہے تم نے وہ اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا۔ تم اللہ سے اسے دوبارہ مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھا دیا ہے اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑ دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ ان دعاؤں کو معجزوں میں بدلنا اللہ کا کام ہے، تو تم صرف دعا کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ کے کام کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنے کام بخوبی جانتا ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس لیے چھوڑ دے سوچنا، پریشان ہونا، معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہے نا، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس لیے صبر سے انتظار کریں، اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہ کریں، بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ جانتے ہو اللہ پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقتاً ہوتے ہیں، معجزے وقوع پذیر ہوتے ہیں جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ جواب نہیں دیتا؟ جب جب تم دعا مانگتے ہو اللہ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رائگاں جا رہی ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ اللہ جو تمہارے لیے کرتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آنے لگے یا تمہیں کسی طرح اللہ کے منصوبے کا علم ہو جائے تو ایمان کیسا، تو آزمائش کیسی؟ بس توکل کی راہ پر چلتے رہو، کیونکہ یہ راہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ہمیں بار بار اس سے چیزیں مانگنے کی یاد دلاتا ہے، چاہے وہ بڑی چیز ہو یا چھوٹی۔ اللہ نے کہا ہے بس مانگو اور مانگو، میں تمہیں دوں گا جو تم مانگو گے۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے جب ہم اس سے کوئی التجا کرتے ہیں، کوئی فرمائش کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔
جب ہم رنگین اور عارضی دنیا میں کھو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہی فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے، ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے، اس لیے اللہ سے کچھ بھی کہنے کا، دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ قسمت میں یہی لکھا ہے اور یہ حقیقت کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ نے آپ کے لیے چیزیں لکھ دی ہیں، اور اللہ کے علم اور اس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے تبدیلی کے لیے نہیں پوچھ سکتے یا کہہ نہیں سکتے۔ دعا کی طاقت بے پناہ ہے، دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ نصیب تک بدل سکتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ زندگی کسی کی بھی اتنی آسان نہیں ہوتی، پریشانی اور افسردگی ہم میں سے کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر عقیدے کی مضبوط جڑیں رکھتے ہیں، اس لیے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ جب ایک شخص ذہنی چیلنجوں کے باوجود اللہ پر پوری طرح سے اعتبار کرتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا عظم ہے۔ ایسی کون سی چیز ہے جو ہم سب کو ایک دوسرے سے مختلف کر دیتی ہے؟ یقین۔ ہم سب ہی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی ہم اتنے مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں کر پاتے۔ کہیں نہ کہیں ہم گھبرا جاتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت قریب ہے، فکر مت کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ مشکل ہو رہا ہے، درد بڑھتا جا رہا ہے، لیکن راحت قریب ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی منزل آپ کے بہت قریب ہے، آپ کی خوشیاں آپ کا انتظار کر رہی ہے، بس تھوڑا صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں اور خود کو زیادہ پریشان کرنا بھی بند کریں۔ بس آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں اور اپنے ارادے نیک رکھیں۔ آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع آ جائے گی اور آپ اپنی منزل کو پا لیں گے۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہیں۔ آپ فی الحال جن چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو زندگی کی اگلی سطح پر لے جا رہی ہے۔ آپ بڑھ رہے ہیں، آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مخلص رکھیں، محنت کریں اور اللہ آپ کو ایسے راستے اور مواقع بھی فراہم کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی نہیں سوچ سکتے کہ وہ بھی موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو وہ چیز نہ دے جو آپ مانگ کر رہے ہو، وہ آپ کو انتظار کروا سکتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو پکاریں۔ جب آپ نے اپنا پہلا قدم اس کی طرف بڑھایا ہے تو اس نے آپ کو دیکھا، اور اب وہ آپ کا ہر قدم اپنی طرف بڑھتا دیکھنا چاہتا ہے۔ جب آپ فجر کے لیے اٹھے، اس نے آپ کی دعائیں سنی۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اسے فراموش کرو جب اللہ آپ کو وہ دے دے جو آپ مانگ رہے ہو، لہٰذا اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تاکہ جب آپ کو وہ چیز ملے جو آپ کا دل مانگ رہا ہے تو آپ اللہ کے اور بھی قریب ہو جائیں۔ آپ اسے چھوڑنے کے بارے میں کبھی بھی نہ سوچیں، اسے کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے، جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا ہے اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں اور شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہ کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا
تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے رونما ہوتے نظر آئیں گے۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور و رحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات پر بدلنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے نا تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر سبھی بدل جاتے ہیں۔ اپنی دعاؤں پر کامل یقین رکھنا سیکھیں۔ یقین کے بغیر دعا ادھوری ہے۔ آپ جس رب کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کا حل مانگ رہے ہیں وہ اس دنیا کا ہی نہیں، پوری کائنات کا مالک ہے۔ وہ کن اور فیکن کا مالک ہے۔ اس کے بس میں ہے ہر چیز کو کر دینا ہے۔ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ دنیا اصول پر چل رہی ہے۔ آپ کی دعا کا جواب نہیں آیا اب تک تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا سنی ہی نہیں گئی۔ آپ کے دعا کرنے سے پہلے ہی وہ رب آپ کی دعا سے واقف ہے۔ بس ابھی جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے فی الحال ٹھیک نہیں ہے۔ شاید اس سے بہتر آپ کو ملنا ہو۔ وہ آپ کی مدد بھی کرے گا اور خواہشات کو بھی پورا کرے گا، مگر تب جب وہ آپ کے حق میں بہتر ہوں گی۔ اس کی عطا پر شک نہ رکھے ذرا سا بھی، کیونکہ اگر آپ اس کی مدد مانگ رہے ہیں تو یقین کریں اس کی مدد آپ کے لیے ضرور نصیب ہوگی۔ جو سکون تمہیں کہیں سے نہیں مل سکا اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھو۔ اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں رکھ نہیں دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا۔ جب ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم سمجھ پاتے ہیں کہ اس رب کی کس کس نعمت کا شکر ادا کرنا بنتا ہے ہم پر۔ ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمارا یہ صحت مند جسم کتنی بڑی عنایت ہے اللہ کی، اور پھر اچانک سے کوئی بیماری آزمائش بن کر ہمارے اندر شکر کے جذبے کو مزید بہتر بنا دیتی ہے۔ اپنی زندگیوں اور ان میں موجود اس کی رحمتوں کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ ہم اس کے کسی کرم کا بدلہ نہیں چکا سکتے، وہ بہت مہربان ہے۔ زندگی کے جس بھی حصے میں آپ کو اپنے کسی گناہ کا احساس ہو جائے تو اس گناہ کو اسی وقت ترک کر دیں۔ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ اب کیا فائدہ، اب تو مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے اس گناہ میں، اب تو نہیں چھوڑ سکتا، یا اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ سب صرف شیطانی وسوسے ہیں۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ جب تک تم توبہ کا دروازہ کھلا ہے تب تک معاف کرتا رہوں گا، تو مانگ لے معافی، چھوڑ دے گناہ کا راستہ، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آپ جو بھی اس کی خاطر چھوڑو گے وہ آپ کو اس سے بہتر عطا کرے گا۔ وہ معاف کرنے والا بڑا مہربان رب ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تمہیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ تم بھی غلط ہو سکتے ہو۔ تم انسان ہو، تم ہر بار ہر معاملے میں صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب تک تم اپنی غلطی تسلیم نہیں کرو گے تم کچھ سیکھ نہیں سکتے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم میں سے کوئی بھی غلطی سے پاک نہیں۔ ساری تکالیف دور کر دی جائیں گی، ہر درد کا مرہم بھیج دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کو مناؤ، اس سے لاڈ کرو جیسے اپنے سب سے اچھے دوست یار سے کرتے ہو۔ اپنی ہر چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اللہ کو بتاؤ۔ چلتے پھرتے، کام کاج کرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، جو بات بھی دل میں ہے، جو تمہیں پریشان کر رہی ہے، اس کا تذکرہ اللہ سے ہی کرو۔ مصلحتوں کو سمجھنے سے زیادہ ضروری ہے ان مصلحتوں پر یقین رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے تم اللہ کو مان سکتے ہو مگر جان نہیں سکتے، اور اس کو ماننا ہی سب سے ضروری ہے،
کیونکہ اس کی ذات تمہاری سوچ سے بہت وسیع ہے، اور جس کو جاننا ناممکن ہو اس کی مصلحتوں کی رازداریاں تمہاری سمجھ میں کہاں آنے والی ہے۔ غم سے تو زندگی کی لذت ہوتی ہے، اور امتحان اللہ انہی کا لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ تاکہ وہ انہیں چن لے اور اپنا بنا لے، اور جن کو وہ چن لیتا ہے انہیں کسی اور کا نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے وہ ان چیزوں کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہارے اور اس کے درمیان فاصلہ حائل کرتی ہے، اور یوں اختتام میں وہ رہ جاتا ہے اور تم رہ جاتے ہو۔ تم جب تک اللہ سے دور رہتے ہو تب تک کمزور رہتے ہو، مگر جب وہ تم میں سما جاتا ہے تب تم سے زیادہ طاقتور شخص اور کوئی نہیں ہوتا، اور اس انسان سے زیادہ مضبوط بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کو اپنے لیے کافی کر لے۔ اس سے زیادہ صابر اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا اور کسی سے مدد طلب نہ کرے؟ تمہارا یہی تو مسئلہ ہے کہ تم دنیا کو راضی کرنے میں اتنا مصروف ہو جاتے ہو کہ اس کو خفا کر دیتے ہو۔ جس کی رضا سے ہی تمہاری رضا جڑی ہے، تم دنیا کے روبرو مضبوط بننے میں ساری جان لگا دیتے ہو، اور پھر یہی دنیا تمہیں توڑ دیتی ہے، اور پھر تم ان کرسیوں کو سمیٹ کر تم اللہ کے پاس واپس آتے ہو۔ صبر اور بندے کی تڑپ کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، اور اس بات پر بھی یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعائیں جتنا صبر لیتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ رنگ لاتی ہے، تو اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی مایوسی کی وجہ سے جھکنے نہ دینا، کیونکہ اللہ کبھی کبھی صبر کی آخری حد آزماتا ہے، اور اس کے بعد صرف ایک ہی مرحلہ آتا ہے، اور وہ ہے اس کا کن۔ تم اس کی رضا اور کرم پر شک نہ کرو، دعا کرتے جاؤ، وہ قادر ہے نصیب بدلنے پر، حالات بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کر دینے پر، بند راہوں کو کھول دینے پر۔ تو تم پریشان نہ ہو اور اداس نہ ہو، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے جاؤ، ہر لاحاصل حاصل ہو جائے گا۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو، کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ فرماتا ہے، یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے، میں نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ تم سے بیزار ہوں۔ آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کریں، کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے یہ دن بھی گزر جائیں گے، لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے، اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ پھر دیکھنا معجزے ہوں گے، اور کن فیکن آسمان سے اتار کے دیکھ کے آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی، بس خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دی جائیں گی۔ ہم نے بس کوشش کرنی ہے اللہ کی ہر بات ماننے کی، کوشش کرنی ہے صبر کرنے کی، کوشش کرنی ہے گناہ سے بچنے کی، کوشش کرنی ہے غصہ ضبط کرنے کی، کوشش کرنی ہے زبان، کان اور آنکھوں کی حفاظت کی، کوشش کرنی ہے دل کی سلامتی کی، کوشش کرنی ہے مثبت رہنے کی۔ ہمارے بس میں صرف کوشش ہی تو ہے، اس سے زیادہ اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ بھی کیا ہے۔ ضروری نہیں ہم اپنی ہر کوشش میں کامیاب ہو جائیں، کبھی 20% کامیابی ہوگی تو کبھی 60% کامیابی ہوگی تو کبھی 80% کامیابی ہوگی۔ 100% ہر کوشش میں کامیاب ہو جانے والے ہم بنے ہی نہیں ہیں، اور اللہ نے ہم سے پرفیکشن مانگی بھی نہیں ہے۔ اللہ ہماری کوشش دیکھ رہے ہیں بس، کہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں یا جیسے ہی ویسے ہی رہتے ہیں۔
کوشش کرنا ہے پھر ساری چیزیں اس رب کے حوالے کر دینی چاہیے۔ اس رب کے حوالے سب معاملات کر دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل یقین کے ساتھ صبر کر جانا، اس بات کا اطمینان کر لینا کہ اب جو بھی ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ وہ رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دے گا جو آپ کو نقصان پہنچائے، اور اس کی قدر اتنی وسیع ہے کہ وہ آپ کی سب دعاؤں کو قبول کر لے۔ تو جب معاملات اس کے سپرد کر دو تو خود کو ہر پریشانی سے بھی آزاد کر دیا کرو، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔